کرنے کے بعد تقوی اختیار کرنا عمل کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا، سجدہ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ایک نہایت ہی اہم ٹاپک پر ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ریاکاری سے متعلق۔ دکھلاوا، ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا۔ آج ہم اس پہلو پر بات کریں گے کہ ریاکاری کرنے والے شخص کا عمل کس طرح سے ضائع ہوتا ہے، کیسے وہ اپنے صدقہ و خیرات سے، اپنے نیک عمل سے محروم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں بجائے اس نیک کام کا اجر لکھنے کے ریاکاری لکھ دیتے ہیں۔ نتیجتاً وہ اللہ رب العزت کے قہر اور اس کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں آپ سے ملتمس ہوں، اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اور دوسروں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور علم دین پہنچانے اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تنہائی میں، جہاں اللہ کے سوا اسے کوئی اور دوسرا نہیں دیکھ رہا ہوتا، اور وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے خالصتاً۔ پھر شیطان اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اب شیطان کس طرح سے اس کے عمل پر ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کا نفس کس طرح سے اسے گمراہ کرتا ہے، یہ ہمیں اس حدیث میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ نیک عمل کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ نیک عمل صدقہ و خیرات ہو سکتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو سکتی ہے، ذکر و اذکار ہو سکتے ہیں، غریبوں مسکینوں کی مدد ہو سکتی ہے، بہت سے ایسے کام کہ جو پوشیدہ طور پر محض اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں تو وہ اللہ کے ہاں بڑی قدر رکھتے ہیں، ان کا بڑا درجہ ہوتا ہے، بڑا مقام ہوتا ہے۔ لیکن شیطان ہرگز بھی یہ نہیں چاہتا کہ بندہ اس عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پا لے اور وہ درجات حاصل کر لے کہ جو اللہ تعالیٰ اسے اس عمل کے بدلے میں دے گا۔ یہ شیطان ہرگز نہیں چاہتا۔ حضور نے فرمایا کہ نیک عمل کرنے کے بعد تقوی اختیار کرنا عمل کرنے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور عمل سے زیادہ مشکل ہے۔ اب تقوی ہے کیا؟ نیک عمل آپ نے کر لیا پوشیدہ طور پر، اب تقوی جو ہے وہ اس عمل کو ریاکاری سے محفوظ بنانے کا نام ہے، اس عمل کو دکھلاوے سے محفوظ کرنے کا نام ہے۔ شیطان انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ انسان اپنے دوستوں کی مجلس میں، اپنے عزیزوں کی مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے یا کسی اور مجلس میں بیٹھتا ہے جہاں اس کے ارد گرد اس کو سننے والے موجود ہیں، اس سے روزمرہ کی روٹین میں گفتگو کرنے والے جیسے ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں اور جو ہماری روٹین روزانہ کی ہوتی ہے۔ اس طرح سے جب وہ لوگوں میں بیٹھتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اسے جوش دلاتا ہے اور اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ اب اس کا نفس اس سے یہ کہتا ہے کہ یہ کام لوگوں میں بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگ سنیں گے تو میری تعریف ہوگی، بلے بلے ہوگی، لوگ کہیں گے ماشاءاللہ بڑا ہی نیک آدمی ہے اور اس نے کیسے یہ عمل کیا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یہ تعریف، اچھا یہ تعریف اتنی مہلک ترین چیز ہے، یہ ایک ایسا ناسور ہے، ایسا زہر قاتل ہے جو انسان کے اعمال کو بالکل جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ تعریف در حقیقت اللہ ہی کی ہے۔ اگر انسان اپنی تعریف دوسروں کے منہ سے سن کر خوش ہوتا ہے تو اس سے اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک سبب بھی ہے کہ جب انسان خوشامد پرست ہوتا ہے، اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہے لوگوں کے منہ سے کسی بھی ذریعے سے۔ یہ ایک ایسا امتحان ہے کہ جس اسٹیج پر آ کر شیطان اس کو مجبور کر دیتا ہے اور وہ بڑے مرچ مسالے لگا کر لوگوں سے اس عمل کا اظہار کر دیتا ہے، جناب میں نے تو یہ عمل کیا ہے۔ اب ہر طرف سے اس کی خوب شاباشی ہوتی ہے، بلے بلے ہوتی ہے، لوگ اسے بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ اور زیادہ چوڑ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کی رحمت ملاحظہ کیجئے، حضور نے فرمایا پھر بھی اللہ رب العزت جب اس نے تنہائی میں کوئی بھی عمل کیا ہوتا ہے پوشیدہ طور پر تو اللہ اس عمل کا ثواب بھی اسے دیتا ہے اور اس کے درجے 70 گنا بڑھاتا ہے اس عمل کے۔ جب اس نے آ کر لوگوں کی مجلس میں اعلانیہ طور پر اس عمل کو بیان کر دیا تو اب فرشتے کیا کرتے ہیں کہ اس کے عمل کا جو ثواب، جو سنگل ثواب ہے، جو اسے صرف ایک ہی عمل کا ثواب ملا تھا، اس کو رہنے دیتے ہیں
اس میں سے 70 گنا جو اجر ہے اوپر اس کو کاٹ دیتے ہیں، صرف اس عمل کا ثواب ہی باقی رہ جاتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اگلے کسی وقت میں دوبارہ کسی مجلس میں یا دوسرے دن یا تیسرے دن یا پھر کسی اور موقع پر شیطان اسے پھر مجبور کرتا ہے، اس کا نفس اسے پھر مجبور کرتا ہے، وہ پھر دوبارہ سے اپنے اس عمل کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا وہ جو صرف ایک عمل رہ گیا تھا وہ بھی مٹا دیا جاتا ہے، اور فرشتے اس ایک عمل کی جگہ پر ریاکاری لکھ دیتے ہیں۔ اب وہ بندہ فرشتوں کے رجسٹر میں اللہ کی بارگاہ میں بطور ریاکار، دکھلاوا باز لکھ دیا جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریاکاری جو ہے، دکھلاوا جو ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدہ کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کرنا کہ اس سے میری تعریف ہوگی اور لوگ اس سے مجھے شاباشی دیں گے، اور اس جذبے سے کوئی بھی نیک عمل جو کیا جاتا ہے وہ ریاکاری کہلاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ شرک خفی ہے، یہ اندر کا شرک ہے۔ ریاکاری انسان کی نیکیوں کو مٹا دیتی ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی اجر باقی نہیں رہتا، صرف وہ اللہ کی بارگاہ میں ریاکار کے طور پر ہی لکھا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس عمل بد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اخلاص کی وہ دولت عطا فرمائے کہ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔